السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن پر راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یہ اپنے جنرل فیض صاحب جب سے گرفتار ہوئے ہیں، جنرل باجوہ صاحب کے بارے میں بڑی افواہیں گردش کر رہی ہیں۔ کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، اور کوئی کہہ رہا ہے جی وہ ادھر نکل گئے، کوئی کہہ رہا ہے پاکستان سے چلے گئے، کوئی کہہ رہا ہے واپس نہیں آئیں گے۔ عجیب و غریب قسم کی باتیں ہیں، لیکن ہم نے کہا کہ ہم اپنے نیوز ٹو یو کے ناظرین کو پکی، گارنٹیڈ اور سرٹیفائیڈ خبر دیں نا جنرل باجوہ کے بارے میں، تو وہ خبریں ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اور پھر ایک اور اہم ترین شخصیت جو کہ غیر اعلانیہ نظر بندی کا شکار ہے، اس کے لیے کچھ سختیاں کم ہوئی ہیں، کچھ پابندیاں ڈھیلی ہوئی ہیں۔ یہ کیا معاملہ ہے، یہ بھی ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اور پاکستان تحریک انصاف نے ایک احتجاج کی کال دی ہوئی تھی، اور احتجاج کی کال کا وہی اشر ہوا جو کہ پچھلی کالوں کا تھا، تو وہ احتجاج بھی ٹھس ہو گیا۔ اس کے علاوہ بھی کوئی بڑی دلچسپ اور اہم خبریں آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم جناب کوشش یہ ہوتی ہے کہ جناب کو اچھی خبر دی جائے، تو چونکہ پاکستان کی سالگرہ ہے آج، تو ہم نے کہا کہ ایک اچھی خبر دیں، اور وہ خبر یہ ہے کہ جناب پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی ہوئی ہے، اور پیٹرول کی قیمت میں 8 روپے 47 پیسے فی لیٹر کمی کی گئی ہے، جبکہ ڈیزل کی قیمت میں 6 روپے 70 پیسے فی لیٹر کمی کی گئی ہے۔ نئی جو پیٹرول کی قیمت ہے وہ 260 روپے 96 پیسے ہے، اور جو ڈیزل کی نئی قیمت ہے وہ 266 روپے 7 پیسے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حکومت کو اور توفیق دے، پاکستان کے لیے آسانیاں ہوں، اور یہ پیٹرول کی قیمتیں جو ہے ان میں کم از کم 100 روپے اور کمی ہو، تبھی کو معاملات سیدھے ہوں گے۔ بھائی سیدھی سی بات کرنی چاہیے۔ اچھا جناب، ہم نے آپ کو گزشتہ ولاگ میں بتایا تھا کہ ارشد ندیم گولڈ میڈلسٹ، اولمپک چیمپئن اور اولمپک ریکارڈ ہولڈر، ان کو جناب آج اسلام آباد بلایا گیا تھا۔ گزشتہ روز سرکاری جہاز میں پورے سرکاری پروٹوکول کے ساتھ لایا گیا ان کو، ان کی فیملی کو، والدہ کو، بیوی بچوں کو، سب کو لایا گیا، اور ان کو ایک بڑا پرتکلف قسم کا عشائیہ دیا گیا۔ ایئرپورٹ پہ بھی ان کا پورا سرکاری پروٹوکول دیا گیا، اور پھر پرائم منسٹر ہاؤس میں ان کو ایک پرتکلف عشائیہ دیا گیا۔ تو آپ کو پتہ ہے پھر وہ عشائیہ جو ہے وہ پرتکلف ہوتا ہے، تو پھر ساتھ تھوڑے سے لوازمات بھی ہوتے ہیں، اور وہ لوازمات یہ تھے کہ جناب شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر آف پاکستان نے ان کے لیے جو وہاں پر انہوں نے تھوڑی سی بات کی اس عشائیے میں، اس میں انہوں نے ارشد ندیم کے لیے 15 کروڑ روپے کیش پرائز کا اعلان کیا، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ جناب یہ ٹیکس کٹوتی جو نہیں ہے اس کیش پرائز پر نہیں ہوگی، اور انہوں نے بڑے لائٹ سے موڈ میں یہ بھی کہا کہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ٹیکس والے، ان کا جی وہ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ بھی سن لے کہ جی ان کا ٹیکس نہیں کٹے گا، کیونکہ آپ لوگوں کو جن کے سے ٹیکس لینا چاہیے ان سے تو آپ لیتے نہیں ہیں، اور جو دیتے ہیں ان کے اوپر آپ ٹیکس پہ ٹیکس کاٹی چلے جاتے ہیں۔ تو اس پر خاصا کہا بلند ہوا۔ اس موقع پہ جو ہیں وہ اولمپئن جو ہیں ارشد ندیم، انہوں نے پرائم منسٹر شہباز شریف کا شکریہ ادا کیا، اور انہوں نے کہا کہ میں نے بڑی محنت کی تھی، اور انہوں نے اپنے کوچ کا، اپنے تمام جو ان کو اس حوالے سے پروموٹ کرنے والے لوگ، مدد کرنے والے لوگ، ان کو انہوں نے سراہا، اور انہوں نے کہا کہ مجھے شہباز شریف صاحب نے بڑی عزت دی ہے، اور انہوں نے کہا مجھے پورے پاکستان نے عزت دی ہے۔ یہ ان کا ایک بڑا پن تھا کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جتنا میں نے میڈل جیتا ہے اس سے زیادہ عزت مجھے ملی ہے۔ اللہ کرے جی، اللہ پاکستان کی طرف سے اپنے ان سپوتوں کو اور بھی عزت ملتی رہے، اور ایسے سپوت اور بھی سامنے آتے رہیں۔ اچھا جی، اگلی خبر جس پہ ہم نے بات کرنی ہے، پی ٹی آئی کا احتجاج تو ٹھس ہو گیا بھائی۔ مجھے تو ایسے پہلے بھی کوئی توقع نہیں تھی، کیونکہ جب سے عمران خان صاحب جیل میں گئے ہیں تب سے ان کی جتنی احتجاج کی کالیں ہیں وہ بھی ٹھوس ہیں۔ ویسے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، ہوتا نا کسی کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ خان صاحب باہر ہوتے تو بڑی توپ چلا دیتے۔ خان صاحب اندر ہونے سے پہلے انہوں نے جو آخری اپنی کال دی تھی اسلام آباد میں لاہور میں ریلی کی، تو وہ نکلے تھے اپنی گاڑی میں، تو ان کے ساتھ اکا ہی کوئی 70-75 بندے تھے، مطلب پورا لاہور وہ پھیرے تھے، اس سے زیادہ بندے ان کے ساتھ نہیں تھے۔ الٹا پولیس والی گاڑیاں زیادہ ہو گئی تھی جو سیکیورٹی دینے کے لیے تھی ان کو۔ تو بندہ خود بھی اندر چلا جائے، اپنی حالت بھی یہ ہو، تو پھر یہ ہونا۔ البتہ اسلام آباد میں ایک واقعہ ہوا، اور وہ واقعہ یہ ہوا کہ اسلام آباد کے جو فیڈرل کیپٹل کے صدر ہیں عامر مغل صاحب پاکستان تحریک انصاف کے، وہ بیچارے اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ نکلے تھے، بس ڈی چوک پہنچے تھے تو آگے وہ ظالم پولیس والے ہاتھوں میں ڈانگیں سوٹے لے کے کھڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے ڈنڈا ڈولی کر کے عامر مغل صاحب کو گاڑی میں ڈالا،
اور لے کر ان کو نامعلوم مقام کی طرف روانہ ہو گئے، باقی ادھر سے نکلا کوئی نہیں۔ اور ایک البتہ کام جو واردات جو ہمیشہ پی ٹی آئی والے کرتے ہیں، کبھی چاند رات ہوتی ہے تو اس کا استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یوم آزادی ہو تو اس کا استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ویسے پبلک نکلی ہوتی ہے۔ اب اگر ایک فرض کریں سڑک ہے، اس پہ 2000 گاڑیاں پھنسی ہوئی ہیں ٹریفک میں، آپ ان کے آگے 2 گاڑیاں لگا لیں، ان کے اوپر 2 جھنڈے پکڑا کے بندے بٹھا دیں اور کہیں جی یہ پیچھے جتنی بھی گاڑیاں لگی ہوئی ہیں سارے یہ عمران خان کے لیے لوگ نکلے ہوئے ہیں۔ تو یہ واردات انہوں نے کی، پی ٹی آئی کے آفیشیل پیج پہ بھی یہ واردات نمایاں طور پہ دیکھی جا سکتی ہے۔ لیکن وہ جو جیل سے کالیں، جیل سے کالیں، جیل سے کالیں، 16ویں 17ویں کال ہے، مسلسل ناکام جاری ہے۔ تو یہ ان کا ایک معاملہ تھا، ہم نے کہا آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کرتے، اور بھی ملک کے کسی حصے سے کوئی ان کی قابل ذکر کوئی بات خبر سامنے نہیں آئی۔ پھر جناب اس سے جو اگلی خبر ہے جس پر ہم آپ سے بات کریں گے وہ جناب الیکشن ٹریبیونلز کی تعیناتی والا معاملہ، آپ کو پتہ نا پھنسا ہوا ہے وہ جو پہلے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے، جسٹس ملک شہزاد احمد خان گہبا، آج کل وہ سپریم کورٹ کے جج ہوتے ہیں، تو انہوں نے ایک پیچہ ڈال دیا تھا اور انہوں نے وہ 8 ممبران نامزد کیے تھے اپنے ہائی کورٹ کے ججز الیکشن ٹریبیونل کے طور پہ، جس پر الیکشن کمشنر جو ہیں، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہا تھا کہ جناب یہ مشاورت سے کرنے ہوتے ہیں، انہوں نے کہا نہیں جی یہی ہوں گے، تو وہ پھر معاملہ پھنس گیا اور اس کے بعد وہ معاملہ کورٹ میں چلا گیا، جس پر اس دوران خیر جو جج صاحب ہیں وہ ادھر چلے گئے سپریم کورٹ میں اور نئی چیف جسٹس آ گئی عالیہ نیلم صاحبہ، تو سپریم کورٹ نے یہ ہدایت کی، جب یہ معاملہ سپریم کورٹ میں پہنچا تو انہوں نے ہدایت یہ کی تھی کہ جناب جو چیف الیکشن کمشنر ہیں اور جو نئی چیف جسٹس ہیں لاہور ہائی کورٹ کی، وہ آپس میں مشاورت کر کے اس معاملے کا تصفیہ کر لیں۔ لیکن جناب ہماری اطلاع یہی ہے کہ وہ تصفیہ نہیں ہو سکا، اور وہ جو نئی چیف جسٹس ہے وہ بھی انہوں نے کہا نہیں جی وہی ہوں گے 8 بندے۔ اب بھائی جب آپ کو قانون آئین یہ کہہ رہا ہے کہ الیکشن کمیشنر مشاورت سے کریں گے، اب آپ اپنی مطلب حکم وہاں پہ ٹھونس نہیں سکتے، مطلب یہ ایک بظاہر تو سچویشن یہی لگتی ہے۔ لیکن بہرحال اب وہ پتہ یہ چلا کہ جہاں سپریم کورٹ میں یہ کیس اب ایک بار پھر سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے 19 اگست کے لیے، اور چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ اس کی سماعت کرے گا، اور اس سماعت کے موقع پہ رپورٹ پیش کی جائے گی جو مشاورت کو حکم دیا تھا انہوں نے، اس مشاورت کے والے سے رپورٹ پیش کی جائے گی، اور جب وہ رپورٹ پیش کی جائے گی تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس حوالے سے کیا کرتی ہے۔ اچھا جی، خبریں تو ہم آپ کو دیتے رہتے ہیں، ابھی بھی دیں گے، آگے بڑی زبردست خبریں آنے والی ہیں، لیکن ایک ذاتی بھی میں اپنا معاملہ آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ ذاتی کیا یار، لوگوں کا معاملہ ہے۔ میری جو رہائش ہے نا وہ آئی ایس کو کے علاقے میں، جو اسلام آباد کی بجلی کی تقسیم کار کمپنی ہے، تو اس کا ایک سب ڈویژن ہے سہام۔ اچھا وہاں پہ نا ایک بڑی واردات ہے، واردات یہ ہے کہ میں اس ایریے میں تقریباً 19 سال سے رہ رہا ہوں، وہاں پر جب بھی رات کو کبھی بجلی گئی ہے نا اور کمپلین کی ہے ہم نے متعلقہ دفتر میں، تو یا تو کسی نے فون نہیں اٹھایا تو یا کسی نے پرواہ نہیں کی، زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ فون نہیں اٹھاتے۔ ایک بار ایسا ہوا، میں پرانی بات کروں کہ میں کالیں کر کر کے تنگ آ گیا، یار اتنا لمبا کیا بزی ہے، تو میں نصف شب کا ٹائم تھا، گرمی تھی بڑی شدید، میں گاڑی لے کر خود چلا گیا، من کہ یار جا کے شکایت کر دیتے ہیں، بندہ جو کوئی نہیں۔ اب نائٹ شفٹ ہوتی ہے نا، یہ وابڈا، سوئی گیس، پولیس، یہ تمام ہاسپٹل سے جتنے ایمرجنسی سروسز ہوتے ہیں 24 گھنٹے کی ڈیوٹیاں ہوتی ہیں۔ میں گیا جناب، میں حیران رہ گیا، وابڈا سب ڈویژن جو آئی ایس کو کا ہے سہام کا، وہ جناب کھلا پڑا، سارا دفتر کھلا پڑا ہے، فائلیں پڑی ہیں، میٹر پڑے، بندہ نہ بندے کی ذات، ایون کہ وہ جو کمپلینٹ والی گاڑیاں ہوتی ہیں نا جس پہ وہ جاتے ہیں، وہ سی ڈی سی رکھ کے اور اپنے اوزار رکھ کے کمپلینٹس کو درست کرنے کے لیے، وہ گاڑی وہاں پر موجود تھی، دروازے شیشے کھلے ہوئے تھے اور اس کے آلات بھی پڑے ہوئے تھے، بندہ کوئی نہیں تھا۔ میں وہاں پہ 2 گھنٹے کھڑا رہا، واپس آ گیا۔ یہ پرانی بات کروں۔ اچھا اب گزشتہ مجھے 1 ہفتے سے بار بار یہ واسطہ ہوا کہ جناب روز ہے نا رات کو ادھر سے بارش کا قطرہ گرے، بجلی بند ہو جائے، بڑی کمپلینٹیں کی، کر فونے، کبھی ملے کوئی نہ، کبھی کیا ہو کبھی کیا ہو، تنگ آ کے ہم نے وہ جو آئی ایس کو کے آفیشیل کی ٹویٹ شیٹ کرنی شروع کی۔ اچھا جی میں ٹویٹیں کری جا رہا ہوں ان کو مسلسل کہ بھائی یہ کمپلینٹ ہے مہربانی کرو، تو عام طور پر ہوتا ہے کہ آئی ایس کو آفیشیل کا جو ان کا ٹویٹر پہ پیج ہے وہ فوراً رپلائی کرتے ہیں کہ جی آپ اپنا شکایت نمبر بتائیں تو ہم اس پہ کارروائی کرتے ہیں، کوئی رسپانس نہیں۔ اچھا اتنی میں ایک خاتون نے کمپلینٹ کی، ٹھک کر کے رسپانس آ گیا، آپ اندازہ کریں۔ بہرحال وہ کوئی نہیں جی، پتہ یہ چلا جناب کہ کوئی بندہ ہی نہیں ہے۔ ایک دفعہ رات کو رابطہ ہوا تو انہوں نے کہا جی وہ آدھے گھنٹے میں آ جائے گی بجلی۔ اچھا جی، کرتے کرتے پوری رات گزر گئی، اگلا دن آ گیا، اگلی دوپہر آ گیا، دوپہر کو آئی بجلی۔
اس کے بعد پھر ایک دن چھوڑ کے اس کے بعد پھر اگلے دن یہی بات ہوا, پوری رات فونیں کرو کوئی بندہ نہیں. اس کے بعد تیسری رات پھر یہی ہوا کہ رات کبھی 10 بجے بجلی جا رہی ہے, کبھی 11 بجے جا رہی ہے, کبھی 12 بجے جا رہی ہے. جب بجلی رات کو چلی جاتی ہے اس سب ڈویژن میں, اس کے بعد وہ کبھی نہیں آتی. ریکارڈ نہیں ان کا کہ اگلے دن دوپہر سے پہلے آ جائے. تو اس کا ایک ہی مطلب ہے بھائی کہ رات کے لوگ ڈیوٹی پر نہیں ہوتے. اچھا ایک دفعہ غلطی سے کال مل گئی تو کسی معصوم سے بندے نے اٹھائی, میں تو اس کو معصوم ہی کہوں گا, میں اس پہ غصہ نہیں کروں گا. میں نے اسے کہا بھائی یہ کیا چکر ہے, بجلی کی گئی ہوئی ہے تو کون سے ایریے میں نے کہا جی فلاں ایریے میں, اور اگر وہ ٹیمیں گئی ہوئی ہیں کام کری. میں نے کہا یار مجھے سیدھی سیدھی بات بتا دو, اگر نہیں آنی بجلی تو میں ادھر سے کوئی کسی اور جگہ پہ جا کے سو جاؤ, ہم نے اگلے دن سارے کام کاج کرنے ہوتے ہیں. وہ کہتا جی آپ ٹھہرے جی میں آپ کو کال بتاتا ہوں. اس نے مجھے ہولڈ کرایا, ایک دوسرے فون نمبر میں ملایا جس میں ایک انتہائی نیند میں ڈوبی ہوئی شخص کی آواز آئی. وہ کہتا جی وہ کمپلینر نے تو لوگ پوچھ رہے ہیں کہ بجلی کدوں آئے گی. آگے سے وہ نیند میں ڈوبی ہوئی آواز کرتی, میں سن رہا ہوں کہ کیا دو یار آج اسی 5. انہوں نے کہا جی کتنی دیر ہی آج اسی, انہوں نے کہا 5 منٹ بھی آ سک رہی, گھنٹے بھی آ سک رہی. اب اس نے فون مانگ کیا مجھے, کہتا جی آپ نے سن لیا جی وہ کہہ رہے ہیں 5 منٹ. میں نے کہا یار یہ کون صاحب تھے؟ کہتا جی یہ ڈرائیور صاحب ہیں. میں نے کہا یار یہ ڈرائیور صاحب مطلب آپ کسی لائن مین کو کال کر لیں, آپ لائن سپرنٹینڈنٹ کو اس سے پوچھیں نا. وہ کہنا جی ہم پہ پابندی ہے جی ہم ان سے نہیں پوچھ سکتے. مطلب کمپلینٹ کے اوپر بندہ بیٹھا ہوا ہے اور اس کی اجازت نہیں دی گئی کہ وہ لائن مین کو کال کر لے. اتنا بڑا افسر ہے وہاں کا لائن مین. اچھا جی میں نے وہ جو ان کا بل کے اوپر نمبر دیا ہوتا ہے اس کو ایس ڈی او کا, میں نے میسج کالیں کر نہ کالیں کو اٹھائے نہ میسج کو رپلائی کرے. صبح کے ٹائم کوئی ایک رپلائی آیا. یہ 3-4 دن مسلسل یہی ہوتا ہے کہ جناب وہ میں گریڈ اسٹیشن پہ پتہ نہیں کدھر سے ایک تصویر بھیج دی. میں نے کہا بھائی صاحب آپ کے گریڈ اسٹیشن پہ جانے کا مجھے کوئی فائدہ نہیں, مجھے بتائیں بجلی کب آئے گی. کوئی رسپانس نہیں. میں نے ٹویٹیں کی جناب سی ایم شہباز کو, ان کا جو آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ وہ سی ایم کے نام سے پی ایم کے نام سے نہیں ہے, اور پرائم منسٹر آفس کو, وزیر توانائی کو, چیف ایگزیکٹو آئی ایس کو, جو ویسٹج کے جو ایکس سی این ہے اس کو. یار زمین جنبت نہ جنبت گل محمد. میٹر ریڈر سے لے کر مطلب میٹر ریڈر تو بڑا افسر ہے نا, اس سے اوپر کی میں بات کرتا ہوں, لائن سپرنٹینڈنٹ سے لے کے ایس ڈی او, ایکس سی این, چیف ایگزیکٹو, وزیر پانی بجلی توانائی اور پرائم منسٹر تک کوئی بندہ رات کی ڈیوٹی والے جو لائن مین ہے اس کو نوکری پر ڈیوٹی پر نہیں لا سکا اور کچھ بھی نہیں کر سکے. اب میں نے بڑا سوچا یہ کیا یار, چکر کیا ہے یار, مطلب لائن مین ڈیوٹی نہ کرے اور اس کو کوئی پوچھے نا. اتنے لیول تک وہ چیزیں بھی جائیں. بڑے جرنلسٹ نے بھی میری ٹویٹ کو ری ٹویٹ کیا. تو پھر میرے ذہن میں ایک ہی بات ہے ایون کہ یار یہ جتنی بجلی چوری ہوتی ہے نا یہ ان کی مرضی سے ہوتی ہے, تو یہ نیچے سے اوپر تک سارے ملے ہوتے ہیں. مطلب اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایس ڈی او ڈیوٹی پر اور لائن مین غائب ہو جائے یا لائن مین اس کو وہ نہ لا سکتا ہو. تو ایک ہی بات ہے نا, وہ یا پھر کانا ہوگا اس کا, مطلب ایک اندازہ ہی کر سکتا ہے نا بندہ. تو پھر یہ سارا سسٹم پھر اسی طرح ہی چل رہا ہے. تو اس طرح تو ملک نہیں چلتا بھائی. یہ جو اس کو سب ڈویژن آف کسی بعض اوقات کسی محکمے کے کسی خاص آفس میں ایک عجیب سا الٹا سا رواج بن جاتا ہے. سب ڈویژن سے ہام کا یہ رواج ہے کہ وہاں پہ نائٹ ڈیوٹی نہیں ہوتی, جو مرضی کر لیں. تو یہ پورا سسٹم کو ایک بار نا کم از کم اس ایک سب ڈویژن کے اس ڈرائیور اس لائن مین سے لے کر ایس ڈی او تک تمام لوگوں کو تبدیل کر کے بندے کے پتر وہاں لگانے کی ضرورت ہے. تو چلے ہم نے کہا یہاں پہ بات کر لیتے ہیں, ادھر تو کسی نے سنی, شاید یہاں پہ کوئی سن لے. اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں جناب. سب سے پہلے شکریہ آپ کا ایک میرا ذاتی پرابلم سننے کا, لیکن اس وہاں پہ مطلب 8-10 لوگوں کی آبادی کو کور کرتا ہے, تو سب لوگوں کا یہ مسئلہ ہے. اچھا جی اگلی جو خبر ہے وہ ہے جناب جو میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ ایک اہم شخصیت جو کہ نظر بند ہے, اس پہ پابندیاں نظر ہوئی ہیں. وہ اہم شخصیت وہ ہے جناب جن سے عمران خان صاحب کو بڑی امیدیں. کل انہوں نے اپنے اس میں بیان میں بھی یہ کہا, جو انہوں نے ان کے ترجمان نے بتایا کہ جناب وہ کہتے ہیں کہ جناب کمشنر راولپنڈی کو بلایا جائے, طلب کیا جائے اور انکوائری کی جائے. اس نے کہا کہ اتنی دھاندلی ہوئی ہے, یہ وہ ہے. ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ بھائی صاحب وہ مکر چکے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا جناب جھوٹ میرے کو غلطی ہوگی, میں نے جھوٹ بولا تھا. خیر وہ اس کے بعد سے لے کر ابھی تک وہ صاحب جو ہے وہ بند تھے, نظر بند تھے. اور کہاں نظر بند تھے ہم نے آپ کو بتایا, وہ اپنے اسی کمشنر ہاؤس میں جہاں پہ وہ بطور کمشنر پہلے تھے. اب ریٹائر بھی ہو گئے نا, جب انہوں نے یہ پریس کانفرنس کی تو اس وقت ان کے ریٹائرمنٹ میں چند دن باقی تھے اور امریکہ کا ویزا بھی لگا ہوتا. مطلب اگلی بات آپ سمجھ گئے ہوں گے. اچھا اب وہ ان کو وہیں پر جو ہے ان کو کمشنر آفس سے ان کو تحویل میں لے کر کمشنر آفس کے اندر ہی موجود جو انیکسی ہے اس کے اندر ان کو نظر بند کیا کہ بڑا سخت پیارا تھا, کوئی ان سے نہیں مل سکتا تھا. ان سے تفتیشیں ہوتی, انکوائری ہوتی. پتہ چلا جی ڈپارٹمنٹل انکوائری بھی ہو رہی ہے. کرتے 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 آج کا دن آ گیا.
تو گزشتہ رات میں نے پتہ چلا ہے، میں نے کہا یار وہ جب فیض صاحب گرفتار ہو، ہم نے باقی بھی لوگوں کی فکر ہمیں پڑ گئی، مگر پتہ تو کریں، تو پتہ یہ چلا کہ وہ بھائی صاحب ادھر ہی ہیں، وہ کمشنر آفس کے نیکسی میں ہی نظر بند ہیں، لیاقت چٹھا صاحب۔ البتہ جو خبر ملی ہے وہ یہ ہے کہ چٹھا صاحب کے اوپر پابندیاں نرم کر دی گئی ہیں، اب ان سے لوگ ملتے بھی ہیں، کم لوگوں کو ملاقات کی اجازت ہوتی ہے، لیکن پہلے تو پابندی تھی نا، اب ان کی فیملی، عزیز و اقارب، دوست احباب ان سے ملتے ہیں، گپ شپ کرتے ہیں، وہیں پر مقیم، ان کو برل جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اور جو سب سے پابندی نرم ہوئی ہے کہ ان کو ان کا فون واپس دے دیا گیا ہے، جس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ بھائی صاحب اب ان کو ٹھنڈی ہوائیں آنی شروع ہو گئی ہیں۔ اب ان کو ٹھنڈی ہوائیں آنی چاہیے یا نہیں آنی چاہیے، یا وہ کام کا کام ہے، ہم نے تو بھائی پوائنٹ آؤٹ کر دیا ہے۔ اگلی خبر ہے جناب جنرل باجوہ صاحب کے متعلق۔ اب جب سے فیض صاحب گرفتار ہوا، ہر بندہ باجوہ صاحب، وہ جنرل باجوہ کدھر گیا، ایسی افواہیں اسلام آباد میں گردش کر رہی ہے کہ جنرل باجوہ صاحب ملک سے فرار ہو گئے ہیں، اور جناب وہ فرار ہو کر جو ہے وہ ایک ملک میں تھے، وہ دبئی میں تھے، وہ جب ان کو فیض کی گرفتاری کی اطلاع ملی تو ادھر سے وہ آسٹریلیا چلے گئے، اور وہ کبھی واپس نہیں آئیں گے، اور دوڑ گئے، اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا۔ پھر میں نے اپنے پچھلے بلاگ میں بھی آپ سے بات کی تھی کہ اس میں جو ابصار عالم صاحب نے کہا کہ ایک اور عام شخصیت ہے، اس کی بھی انکوائری ہوگی، اگر وہ انہوں نے ڈس آن کر دیا فیض صاحب کے گناہوں کو تو پھر ممکن ہے کہ فیض صاحب کے لیے تھوڑی نرمی ہو جائے، لیکن اگر انہوں نے آن کر لیا تو پھر ان کے اوپر رگڑا لگ جائے۔ اب یہ اندازہ ہے، ہم نہیں کہہ سکتے کہ ان کا اشارہ جنرل باجوہ کی طرف تھا یا نہیں تھا، لیکن جنرل باجوہ صاحب کے حوالے سے افواہیں بہت گردش کر رہی ہیں۔ تو ہم نے پھر جناب اپنے سوس کھڑکائے آگے پیچھے، رابطے شابطے کیے، ہم نے کہا جناب کوئی کنفرم بات بتائیں۔ لے جی، اب جو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں یہ بڑی پکی، پیٹنٹ اور کنفرم بات ہے۔ اس کے 2-3 پہلو ہیں۔ ایک، ان کی پوزیشن میں آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ اس وقت پاکستان میں جنرل باجوہ صاحب نہیں ہیں، پکی بات ہے، اور وہ غالباً 31 جولائی کو پاکستان سے گئے تھے، وہاں سے دبئی گئے، دبئی سے آگے آسٹریلیا چلے گئے ہوں گے، اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جنرل باجوہ صاحب جناب کوئی بھاگ کر نہیں گئے، نہ ہی ان کے خلاف کوئی ایسی تفتیش یا انکوائری ہو رہی ہے، وہ اپنے روٹین کے مطابق گئے ہیں، اپنی فیملی کی بیوی بچوں کے ساتھ ہیں، یا صرف وائف کے ساتھ ہیں، ابھی ان دونوں میں سے مجھے تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے۔ اور جو کنفرم بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ 18 اگست کو پاکستان واپس آ جائیں گے، اور آ کر پنڈی میں اپنے اسی گھر میں رہیں گے۔ تو کوئی ایسی بات نہیں کہ نہ باجوہ صاحب کہیں بھاگے ہیں، نہ ان کا کوئی ایسا انکوائری ہے، نہ ان کا کوئی ایسا مسئلہ ہے۔ البتہ ایک بات جو کہی جا رہی ہے کہ وہ جو ابصار عالم نے کہی کہ جی وہ اپنے سر پہ لے لیں گے تو پھنس جائیں گے، تو نہیں، تو بات یہ ہے کہ بڑی پرانی بات ہے۔ اب باجوہ صاحب جو ہیں وہ اپنی ریٹائرمنٹ کے غالباً چند دنوں کے بعد اپنے کسی ذاتی دوستوں سے ملے تھے، اس میں انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ جی DGISI جو ہوتا ہے وہ مطلب بائی دی بک چیزوں کو دیکھا جاتا ہے نا، زبانی کلامی باتیں اپنی جگہ پہ ہوتی ہیں، کہ DGISI جو ہوتا ہے وہ براہ راست پرائم منسٹر کو رپورٹ کرتا ہے، وہ آرمی چیف کو رپورٹ نہیں کرتا، تو لہٰذا پھر اس DGISI کی کسی ایکٹیویٹی کی ذمہ داری آرمی چیف کے اوپر نہیں ڈالی جا سکتی، بائی دی بک تو ایسا ہی ہے بھائی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جنرل فیض بطور DGISI عمران خان صاحب کے بڑے محبوب تھے۔ عمران خان صاحب باجوہ صاحب کے بعد ان کو چیف بنانا چاہتے تھے، وہ یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ وہ DGISI کے عہدے سے ہٹیں۔ وہ جتنا فساد ہوا ان کے تبادلے کے اوپر، انہوں نے باجوہ صاحب سے جتنی لڑائی کی، عمران خان صاحب نے جتنا پھٹا ڈالا، وہ آپ سب کے سامنے گزشتہ میرے بلاگ کو سن لو، اس میں نے یہ ڈیٹیل بتائی ہوئی ہے۔ تو وہ معاملہ تو ہے نہیں، اب ان کا آپس کا تعلق بھی بہت زیادہ، اور پھر باجوہ صاحب تو ایک سائڈ پہ رہ گئے، عمران خان اور فیض صاحب تو مطلب ڈائریکٹ کام تھا نا کہ اگلے الیکشن میں پھر عمران خان جیتے گا، پھر وہ فیض صاحب جو DGISI سے چیف ہو جائیں گے، اس کے بعد پھر اگلا الیکشن وہ جیتے گا، پھر اس کو ایکسٹینشن ملے گی، پھر عمران خان صدر بن جائے گا، 20 سالہ منصوبہ تھا ان دونوں کا۔ تو وہ منصوبہ جو نہیں ہے، وہ کہتے ہیں نا حکمت تو پھر اللہ تعالیٰ کی غالب آتی ہے، تو وہی غالب آئی، تو آج ایک بھی اندر ہو گیا تو دوسرا بھی اندر ہی ہو گیا۔ تو باجوہ صاحب البتہ جو ہے وہ ریلیکس کر رہے ہیں، اپنی انجوائے کر رہے ہیں جو بھی سچویشن ہے۔ تو اب کوئی اس کو کیسے دیکھتا ہے یہ اس کی اپنی مرضی ہے، میرا کام ہے کہ آپ کو ایک درست خبر دینا، وہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔